السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں 26 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ پروان صوبے میں افغان صدر کے جلسے میں دھماکہ انہوں نے کرایا ہے۔ اس کے علاوہ کابل صوبے میں ایک اور بم حملہ پولیس ضلع میں ہوا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور طالبان نے افغانستان کے صوبے بغلان میں واقع بجلی گھر کے 3 ٹاورز تباہ کر دیے ہیں، جس سے دارالحکومت کابل سمیت ملک کا 1/3 حصہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت روس میں ہونے والی کثیر ملکی انسدادی دہشت گردی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے علاقائی تنازع پر کشیدگی جاری ہے۔ اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کرنے والا 7 رکنی لارجر بینچ 2 ججز کی سماعت سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت کے بعد صوبے بھر میں طالبات پر پردے کی پابندی کے حکم نامے کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے رواں ماہ ہونے والے افغان صدارتی انتخابات میں افغان شہریوں کے ووٹ کے آئینی حق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی تمام تر کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ اور بھارت میں سی پی آئی ایم کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف طارق نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے کشمیر کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری رفتہ رفتہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ایک مبینہ آڈیو بیان سامنے آیا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی آئل تنصیبات پر حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ یہ تھی شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں 26 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ پروان صوبے میں افغان صدر کے جلسے میں دھماکہ انہوں نے کرایا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ صدر غنی ایک فوجی احاطے میں تھے جب دھماکہ ہوا۔ ایک خودکش حملہ آور نے اپنی بارود سے بھری موٹر سائیکل دھماکے سے اڑا دی۔ وزارت کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ فوجی عمارت میں کوئی ہلاک نہیں ہوا اور دھماکے کے باوجود جلسہ جاری رہا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے پروان کے صدر مقام چاریکار میں انتخابی جلسے سے افغان صدر اشرف غنی نے خطاب کرنا تھا، تاہم اس سے قبل دھماکہ ہو گیا۔ ہسپتال کے سربراہ قاسم سنگین کے مطابق دھماکے کے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن میں کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ کابل صوبے میں ایک اور بم حملہ پولیس ضلع میں ہوا ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ خودکش حملے کا نشانہ وزارت دفاع کا ایک دفتر تھا، جو امریکی سفارت خانے اور احمد شاہ مسعود چوک کے قریب ہے۔ طالبان نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کابل شہر کے وسط میں ہونے والے اس دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور ایمبولینسز اور سیکیورٹی اہلکار دھماکے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی دوسری بار عہدۂ صدارت کے لیے امیدوار ہوں گے۔ طالبان نے افغانستان کے صوبے بغلان میں واقع بجلی گھر کے 3 ٹاور تباہ کر دیے ہیں، جس سے دارالحکومت کابل سمیت ملک کا 1/3 حصہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا بجلی گھر ہے، جسے طالبان نے اتوار کو نشانہ بنایا تھا۔ بجلی گھر کے حکام نے پیر کو بتایا کہ ہمسایہ ممالک ازبکستان اور تاجکستان سے درآمد کی جانے والی بجلی کو یہاں سے ملک بھر میں فراہم کیا جاتا ہے۔ بجلی گھر کو پہنچنے والے نقصان کے باعث
ملک کے 34 صوبوں میں سے 11 مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گئے ہیں، جن میں دارالحکومت کابل بھی شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ وہ بجلی گھروں پر ایسے وقت میں حملے کر رہے ہیں جب تک حکومت بغلان اور قندوز سمیت طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بجلی فراہم نہیں کرتی۔ پاکستان اور بھارت روس میں ہونے والی کثیر ملکی انسدادی دہشت گردی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے علاقائی تنازع پر کشیدگی جاری ہے۔ پاکستانی فوج نے منگل کے روز اعلان کیا کہ ایک ہفتے جاری رہنے والی سینٹر 2019 مشقیں شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر قیادت ہو رہی ہیں، جس کی سربراہی چین کرتا ہے۔ فوج کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مشقیں روسی علاقے اورنبرگ میں شروع ہوئی ہیں اور ان کا مقصد شریک افواج کو علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے تربیت دینا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درخواست پر سماعت کرنے والا 7 رکنی لارجر بینچ 2 ججز کی سماعت سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن نے سماعت سے معذرت کر لی، جس کے بعد بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ دوران سماعت عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بینچ میں شامل 2 ججز محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت کے بعد صوبے بھر میں طالبات پر پردے کی پابندی کے حکم نامے کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ حکام نے ضمن میں ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں تمام متعلقہ ضلعی افسران کو طالبات کے پردے کو لازم قرار دینے کا حکم نامہ واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور بھارت میں سی پی آئی ایم کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے کشمیر کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری رفتہ رفتہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تاریگامی کو بھی حراست میں رکھا گیا تھا، مگر سپریم کورٹ کی ہدایت پر انہیں بغرض علاج دہلی بھیجا گیا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ سیتا رام بھی موجود تھے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے رواں ماہ ہونے والے افغان صدارتی انتخابات میں افغان شہریوں کے ووٹ کے آئینی حق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی تمام تر کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان کے سربراہ تادا میچی اماموتو نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب رواں ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب سے پہلے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تناظر میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے اعانتی مشن کے سربراہ کو بیان کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ایک مبینہ آڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ اپنے حامیوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ مبینہ آڈیو پیر کو داعش کے میڈیا ونگ کی جانب سے نشر کی گئی تھی، جس کا ترجمہ جنگجوؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے ایک ادارے سائٹ انٹیلیجنس گروپ نے کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی آئل تنصیبات پر حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ اوول آفس میں پیر کو بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ سے ہونے والی ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ سعودی آئل تنصیبات پر حملے اور اس میں مبینہ طور پر ایران کے کردار سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان حملوں میں ایران ملوث ہے، تاہم وہ اس موقع پر جنگ نہیں چاہتے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور مشرق وسطیٰ میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر ہفتے کو ہونے والے حملوں کی ذمہ داری یمن کے حوثی باغیوں نے قبول کی تھی، لیکن واشنگٹن کی طرف سے حوثیوں کے دعوے کو جھٹلا کر ایران پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تاہم ایران نے حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان فضائی حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں۔ روس، ترکی اور ایران کے صدور نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں 9 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور سیاسی بحران کے حل کے لیے شام میں نیا آئین تشکیل دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر حسن روحانی نے شام کی صورتحال پر انقرہ میں 3 فریقی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق خامنائی نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے بات چیت کی پیشکشوں کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ خامنائی کے بقول ایران کے تمام عہدیداروں کا یہی موقف ہے اور امریکہ کی ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔